دوستو، ایران کی سرزمین صرف مسلمانوں اور فارسی ثقافت کا گہوارہ ہی نہیں بلکہ یہاں ایک ایسی برادری بھی صدیوں سے آباد ہے جس کی تاریخ 2700 سال پرانی ہے، یہودی برادری۔ ایران میں یہودی کب اور کیسے آئے، ان کی کہانی کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ یہودیوں کی قدیم تاریخ۔ ایرانی سرزمین پر یہودیوں کی موجودگی کی تاریخ تقریباً 2700 سال پرانی ہے۔ یہودیوں کی ایران میں آمد کا آغاز 8ویں صدی قبل مسیح میں ہوا، جب پہلی یہودی جلا وطنی کے دوران وہ یہاں آباد ہوئے۔ تاریخی پس منظر: قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نبوکدنضر دوم نے یروشلم کو فتح کیا اور یہودیوں کو اسیر بنا کر موجودہ عراق لے گیا۔ بعد میں جب سائرس اعظم نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو ان کی سرزمین پر واپس جانے اور اپنے معبد کی تعمیر کی اجازت دی۔ کچھ یہودی ایران میں ہی مقیم رہے اور اپنی مذہبی و ثقافتی رسوم آزادانہ طور پر انجام دیتے رہے۔ ساسانی سلطنت کے دور میں یہودی برادری نے ایران میں شان و شوکت کے ادوار دیکھے۔ اس ساسانی دور کے دوران یہودیوں نے فارسی شاعری کو عبرانی حروف میں لکھا، جس سے جوڈو فارسی ادب کی ترقی ہوئی۔ موجودہ صورتحال: ایران میں یہودی برادری کو سرکاری طور پر ایک مذہبی اقلیت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے اور انہیں ایرانی پارلیمنٹ میں ایک نشست تفویض کی گئی ہے۔ آج ایران میں تقریباً 25,000 یہودی رہتے ہیں، جو تہران، اصفہان، شیراز، ہمدان، یزد اور سنندج جیسے شہروں میں مقیم ہیں۔ تہران میں 11 عبادت خانے ہیں، جن میں سے کئی یہودی اسکولوں سے ملحق ہیں۔ یہودی برادری کے پاس 2 کوشر ریستوران، ایک ریٹائرمنٹ ہوم اور ایک قبرستان بھی ہے۔ ہم مذہبی مقامات: ہمدان میں آستر اور مردکی سے منسوب مزارات ہیں جو ایرانی یہودیوں کے لیے اہم زیارت گاہیں ہیں۔ چھوش میں حضرت دانیال علیہ السلام نبی کا مزار واقع ہے، جو مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے قابل احترام ہے۔ ثقافتی ہم آہنگی: ایرانی یہودیوں نے ملک کی ثقافتی زندگی میں سرگرم کردار ادا کیا ہے۔ مثلاً سیاہ ہیکل کے یہودی رمضان میں مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور کردستان کے یہودی صوفی تقریبات میں شریک ہوتے تھے۔ ایران عراق جنگ میں شرکت: ایران عراق جنگ 1980 سے 1988 کے دوران کئی ایرانی یہودی بطور سپاہی لڑے، جن میں سے تقریباً 15 ہلاک ہوئے۔ ان کی یاد میں تہران میں ایک یادگار بھی قائم کی گئی ہے۔ معاشرتی حیثیت: ایرانی آئین کے مطابق یہودی مسلمانوں کے برابر ہیں اور انہیں خود انتظامیہ کا حق حاصل ہے۔ یہودیوں کی تدفین اور طلاق کے قوانین کو اسلامی عدالتوں نے قبول کیا ہے۔ یہودی برادری کے افراد مختلف پیشوں میں سرگرم ہیں، جیسے سونے اور نوادرات کے زیورات، ٹیکسٹائل اور قلین سازی۔ ایرانی یہودی برادری مشرق وسطیٰ میں یہودیوں کی دوسری بڑی جماعت ہے، جو ملک کی ثقافتی اور مذہبی تنوع کا اہم حصہ ہے۔ بنے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی ڈاکومنٹریز کی فوری اطلاع آپ کو ملتی رہے۔